آج ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا، ہم ہر چیز کو دین اسلام کی ایزی لیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھو جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو خاص طور پہ مسجد کے دروازے پر بھیجتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں اٹینڈنس کا رجسٹر لیے کھڑا ہوتا ہے، جو بندہ آتا جاتا ہے اس کا نام لکھتے جاتا ہے۔ ہاں بھائی آگے عبداللہ، آگے عبد الرحمن، آگے محمد بھائی، آگے آپ، آگے نام لکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بیان کرنے والا، خطبہ دینے والا اپنا بیان اور خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ فرشتہ رجسٹر بند کر کے بیان سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب بیان شروع ہونے کے بعد وہ فرشتہ رجسٹر بند کرنے کے بعد جو لوگ آئے ہیں، کیا ان کی اٹینڈنس پڑیں گی؟ ایبسینٹ رہیں گے وہ لوگ، جمعے میں ان کا نام نہیں آئیں گا۔ ایسے ہی ہم غفلت میں کئی جمعے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جب قیامت میں جائیں گے یہ سوچ کے چلے جائیں گے کہ پورے جمعے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اٹینڈنس کا رجسٹر کھولیں گے تو جمعے کا ایبسینٹ رہیں گے نہیں، بہت ساری چیزیں۔ اللہ اکبر۔ آج یہ مسئلے کے اندر ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، بتانے کے لیے قرآن کے اندر ایک سورہ ہی نازل کر دیا سورہ جمعہ کے نام سے۔ بہت سارے سورے نا، سورہ فاتحہ، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو ویسے ہی سورہ یاسین، سورہ رحمان، تو ویسے ہی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ جمعہ کے دن کے نام سے سورہ رکھ دیا گیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ سورہ کے اندر خاص طور پہ کیا کہا گیا، دیکھو آپ سورہ جمعہ، سورہ نمبر 65، اس کی آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو ایک اللہ کو مانتے، آخرت پہ ایمان رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے، رسولوں پر ایمان رکھتے، تقدیر پر ایمان رکھتے، یہ سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، مخاطب ہو کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر واضح طور پر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جمعہ کے دن تم جب اذان دے دی جائے، جمعہ کے لیے پکارا جائے کہ دیکھو جمعہ کے دن تمہیں آنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف مسجدوں میں آ جاؤ۔ اور کیا بنے اللہ تبارک و تعالی، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیع کا جو معنی ہے یہ اس آیت کے اندر خرید و فروخت بھی ہوتا ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد ایک ایمان والے کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ نہ تو کچھ بیچے اور نہ تو کچھ خریدے، اور علماء اکرام نے کہا اس کے اندر بیع خرید و فروخت کے معنی میں یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان کے کام ہوتے ہیں وہ سب بیع میں آتے ہیں۔ کچھ بھی کام خرید و فروخت کے علاوہ بھی جو اپنے ضروریات کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کام جب اذان دے دی جائیں گی جمعہ کی تو وہ سارے کام کو ترک کر کے کہاں آنا ہے، مسجد کو آنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے آیت میں بول رہے ہیں جب جمعہ ختم ہو جائے تو پھر تم اللہ کے راہ میں نکلو اور رزق تلاش کرو تم۔ لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ بھائی میری دکان ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ میں دیکھو میاں میرے پاس کام کرنے والا لڑکا ہے، میں کیا کروں گا، پہلے میں جمعہ پڑھ لے کے آ جاؤں گا، جب تک تم کیا کرنا، دکان کھلی رکھنا، میں جمعہ پڑھ لے کے آ جاؤں گا، تم دکان چلاتے رہنا، اور جب میں واپس آ جاؤں گا تو تم جا کر جمعہ پڑھ لینا، میں 1:30 بجے والی پر پڑھ لوں گا، تم 2 بجے والی میں پڑھ لینا۔ اذان ہو جانے کے بعد، جمعہ کے دن بلائے جانے کے بعد، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنی دکانوں کو کھلی رکھیں یا ہمارے ذاتی کاموں کو ہم جاری رکھیں۔ میرے بھائی، ہمارے زندگی کا مقصد خرید و فروخت نہیں، ہمارے زندگی کا مقصد بزنس نہیں، ہمارے زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے دکان کھلی رکھ کر کچھ بزنس کر لیں گے تو اللہ کی قسم ایسے تجارت اور بزنس میں اللہ برکت عطا نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ اگر آپ اللہ کی خاطر جمعہ کے دن
اذان ہوتے ہی اپنی دکان کو بند کر دو گے، اپنے ذاتی کاموں کو ترک کر دو گے اور جمعہ کے دن آ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکتیں بھی عطا کرے گا پھر اس کے بعد.